الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وثاني اثنين إذ هما في الغار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بن معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ ماہ جمادی الآخرہ یا جمادی الثانی، اس مہینے میں پوری دنیا میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے محبوب صحابی، آپ کے یار غار اور ابتدائی سے آخر تک آپ کے ساتھ رہنے والی شخصیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پورے دنیا میں گفتگو کی جاتی ہے. آپ کی شان کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اہل سنت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے جسے امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس پر اجماع کی حکایت کی ہے کہ انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ فضیلت والی شخصیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے. تو ان کے فضائل اور کمالات تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن پہلے میں ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کی ولادت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 2 سال بعد ہوئی، اور آپ اہل مکہ میں سے ہیں اور قرشی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا نسب مرہ میں جا کے ملتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے بارے میں مختلف اقوال ہے کہ آپ کا اصل نام کیا ہے، کیونکہ ہم تو انہیں ابو بکر صدیق کے نام سے جانتے ہیں، لیکن یہ آپ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں کے دونوں آپ کے القاب ہیں. ابو بکر بھی آپ کا ایک لقب ہے اور صدیق بھی آپ کا لقب ہے. اسی طرح آپ کا ایک لقب عتیق بھی ہے. تو اصل نام آپ کا جس کے بارے میں تاریخ دانوں نے لکھا کہ آپ کا نام عبداللہ ہے، کہ آپ کا نام عبداللہ رکھا گیا تھا، اور آپ کے والد کا نام عثمان ہے، لیکن ان کی کنیت مشہور ہے ابو قحافہ کے نام سے، تو وہ ابو قحافہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور نام ان کا اصل عثمان تھا. تو پہلے تو یہ کہ آپ کو نام عبداللہ لیکن ابو بکر اور صدیق کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں، ابو بکر عربی زبان میں 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک ابو اور دوسرا بکر. تو ویسے تو اردو میں اگر اس کا معنی نکالیں تو ابو معنی باپ ہوتا ہے اور بکر ایک نام ہے مشہور جو ہے، تو بکر کا باپ، مگر یہ معنی نہیں بن سکتا. عربی میں ہر جگہ پہ ابو کا معنی باپ نہیں لیتے، بلکہ جیسے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کا لقب ہے ابو تراب، تو ابو تراب مٹی کا باپ نہیں ہے، یعنی اس سے نسبت ہوتی ہے مٹی والا. تو اسی طرح جب ابو بکر کہتے ہیں تو بکر والا کیا آئے گا، اور بکر کا معنی ہے اول آنے والا، ابتدا کرنے والا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت میں آپ تمام خیر کے کاموں کی ابتدا کرنے والے ہیں. اسلام قبول کرنے میں سب سے اول آپ ہی ہیں.
نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سب سے اول آپ ہی ہیں۔ تو اس لیے ہر اچھے کام میں آپ سب سے آگے ہوتے تھے۔ جب مجھے موقع ملا تو اگلے جمعے انشاءاللہ وہ حدیث بھی کچھ بیان کروں آپ کے سامنے کہ کس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اول تھے۔ تو اس لیے جب آپ ہمیشہ فرسٹ آیا کرتے تھے ہر اچھے کام میں، تو اس لیے عربی زبان میں آپ کا نام ہی ابو بکر رکھ دیا گیا، یعنی ہر کام میں فرسٹ آنے والا، سب سے آگے، سب سے افضل۔ تو یہ آپ کے ابو بکر کی وجہ تسمیہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اور پھر آپ کو عتیق بھی کہا جاتا ہے۔ عتیق کا مطلب ہوتا ہے آزاد۔ اور کیوں آپ کو عتیق کہا جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی اقوال ہے، لیکن ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جہنم سے آزاد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو عتیق کہتے ہیں آزاد کو۔ تو آپ جہنم کی آگ سے آزاد ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد فرمایا، تو اس لیے آپ کو عتیق کہتے ہیں۔ اور آپ کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ صدیق کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنے والا۔ تو آپ کو تصدیق کرنے والا کیوں کہا گیا؟ تو اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، جن میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بہت مشہور روایت ہے کہ کتنے بزرگوں نے بیان کیا کہ ہم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ممبر پہ بیٹھ کر کتنی مرتبہ یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ذاک رجل سماہ صدیق، سماہ اللہ صدیق، کہ ابو بکر وہ شخصیت ہے جن کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق رکھا۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور جب معراج سے واپس لوٹے تو آپ کی ملاقات کفار سے ہوئی، مشرکین سے ہوئی، تو ان کو آپ نے اپنے معراج کا واقعہ بتایا کہ میں راتوں رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے بیت المقدس تشریف لے گیا اور وہاں سے پھر آگے میں آسمانوں پر گیا اور جنت و جہنم کو دیکھا، میں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ تو کفار نے تو وہ تو پہلے انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی موقع مل جائے کہ اللہ کے نبی کا ہم مذاق اڑائیں، اور لوجیکلی جو ہے عام دنیاوی عقل کے اعتبار سے وہ بیت المقدس کا فاصلہ 1 مہینے کا فاصلہ ہے جو اس زمانے میں طے ہوتا تھا۔ تو وہ ایک رات میں تو کیا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے تھوڑے سے حصے میں وہاں پہ بھی تشریف لے گیا اور وہاں سے آسمانوں پہ بھی چلا گیا اور واپس بھی آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تو موقع بڑا اچھا ہاتھ آ گیا، اب ان کے اپنے لوگوں کے ذریعے ہی ان کا مذاق اڑایا جائے اور ان کے لوگ جو ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کو ان سے تڑوا دیا جائے۔ تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگ کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا کوئی آدمی ایک رات میں یہاں سے مکہ معظمہ جا کے واپس آ سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا نہیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے اور کوئی پاسبل بھی نہیں۔ میں آپ سے کہوں کہ بھائی ایک آدمی یہاں سے جو ہے جیسے امریکہ سے ہو کے واپس آ سکتا ہے ایک دن میں، تو سب کہیں گے نہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے امریکہ میں جہاز میں جب ہم جاتے ہیں تو جہاز میں بھی ہمارے کم از کم جو ہے 18 سے 20 گھنٹے لگتے ہیں صرف جانے کے، اور پھر آنے کا ٹائم بھی چاہیے، ایک دن تو یوں ہی نکل جاتا ہے۔ تو کوئی بھی عقل مند آدمی یہی کہے گا کہ نہیں، پاسبل نہیں ہے کہ آدمی امریکہ چلا بھی جائے اور واپس بھی آ جائے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک رات میں بندہ جائے اور آ جائے۔ کہ اللہ پھر سنو، جس پر تم ایمان لائے ہو، جس کو تم نبی کہتے ہو، جن کی تم پیروی کرتے ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک رات میں بیت المقدس بھی گیا اور آسمانوں پر بھی گیا اور وہاں سے واپس بھی آ گیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا انہوں نے کہا؟ کافر کہنا ہاں انہوں نے کہا تو پھر ٹھیک کہا۔ کہ تم کیسے کہہ رہے ہو؟ کہا کہ بھائی تم تو آنے جانے کی بات کر رہے ہو، میں اس سے زیادہ اونچی باتوں کی ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ وہ صبح و شام ہمیں غیب کی باتیں بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے ہیں، ہم سب پہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ اگر انہوں نے کہا تو بالکل سچ کا، اور تو آپ کا نام صدیق پڑا۔ تو اسی لیے روایت میں بھی آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام واپس تشریف لا رہے تھے تو اس وقت جو ہے جبرائیل امین آپ کے ساتھ تھے،
تو آپ نے کہا جبریل مجھے اندیشہ ہے کہ یہ اہل مکہ میری تصدیق نہیں کریں گے، میرا انکار کر دیں گے اس معراج کا۔ تو جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے، وہ صدیق ہے، وہ آپ کی تصدیق کریں گے۔ اور دیکھیں آپ ایک روایت کے مطابق آپ اپنی کزن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے تشریف لے گئے تھے معراج پر۔ ام ہانی آپ کے چچا کی بیٹی ابو طالب کی، تو ان کو جب آپ نے آگے بتایا تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو کسی اور کو مت بتانا یہ بات، لوگ مانیں گے نہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے بتا دی۔ تو دیکھیں یہ اس وجہ سے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے، اور یہ صدیق آپ کو اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ تصدیق کرنے والے ہیں۔ پھر صدیقیت ولایت میں ایک مرتبہ بھی ہے، اور وہ ولایت کا سب سے اعلیٰ ترین مرتبہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آپ اس ولایت کے مرتبے میں بھی سب سے اعلیٰ و افضل ہیں، تو اس لیے آپ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، کہ یعنی ولایت کے جو اولیاء مقام صدیقیت تک پہنچے ہیں ان میں بھی جو سب سے اعلیٰ و عرفہ منزلت ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو یہ تو آپ کے نام کے حوالے سے میں نے باتیں ذکر کی، باقی آپ رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام قبول کرنا تو اس کے بارے میں بڑے واقعات ہیں، اور سب بیان کروں گا تو اسی میں ہماری بات پوری ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ اکثر روایتیں یہ کہ آپ سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، اور اس کے بارے میں چونکہ روایتیں اور بھی ہیں، کسی نے کہا کہ حضرت زید بن حارثہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، کسی نے کہا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، کسی نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کوئی بات بھی غلط نہیں ہے، سب نے صحیح کہا۔ وہ اس لیے کہا کہ مردوں میں سب سے پہلے جو ایمان لے کر آئے وہ ابو بکر صدیق ہیں، عورتوں میں جو سب سے پہلے ایمان لے کے آئے وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں جو سب سے پہلے ایمان لے کے آئے وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ چھوٹے تھے اس وقت، اور غلاموں میں جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس سے تمام اقوال کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ تو یہ پھر لیکن بات یہ کہ آپ نبی علیہ السلام کے ساتھ بہت پہلے کے تھے، بہت پہلے سے تھے، اور جس وقت یعنی نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت میں نہیں کیا تھا تو اس وقت سے آپ ساتھ تھے، آپ کی دوستی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ علیہ السلام اکثر معاملات میں انہیں ساتھ رکھا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے نکاح کا معاملہ ہوا اور جتنے بھی بات چیت ہوئی ان میں سب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، تو انہوں نے یہ رشتہ طے کروایا تھا، سارے کے سارے معاملات طے کروائے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا آپ علیہ السلام کا۔ تو اس وقت سے آپ ساتھ تھے، اس لیے ایک محدث میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو ایک وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور وہ تابعین میں سے صحابہ کرام کے شاگرد تھے، تو ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم افضل ہیں یا ابو بکر و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ تو حضرت میمون بن مہران ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، وہ کانپنے لگے اور وہ پھر رکے، اپنے آپ کو انہوں نے کنٹرول کیا، کہا کہ میرا خیال نہیں تھا کہ کوئی مجھ سے یہ سوال کرے گا، کہا کہ ابو بکر تو وہ شخصیت ہے کہ اس وقت وہ اسلام لے کے آئے تھے جب سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم پیدا بھی نہیں ہوا تھا، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس وقت لے کر آگے تھے کہ جب آپ علیہ السلام ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کا سامان لے کر جب آپ گئے تھے شام کی طرف تو وہاں پر بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی تھی، اور بحیرہ راہب نے بتایا تھا کہ تم اس امت کے نبی ہوں گے، تو ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے، وہ اسی وقت ایمان لے کر آ گئے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پر عمر بن نفیل ایک شخص تھا، عرب میں 3 آدمی تھے کہ جو انہوں نے پہلے بت پرستی چھوڑ دی تھی اور وہ حق کی تلاش میں لگ گئے تھے، ان میں سے ایک عمر بن نفیل اور ورقہ بن نوفل بھی، تو ادھر سے امیہ بن ابی سلط گزرا، ایک بڑا پکا کافر تھا، تو اس نے کچھ بات چیت کی، تو اس نے کہا ہاں میں تو نبی کا انتظار کر رہا ہوں، وہ نبی جو ہے یہیں سے مبعوث کیے جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اس وقت تو کسی نبی کا ذکر بھی نہیں تھا، میں نے سنا یہ نبی کی بات ہو رہی ہے، تو کہا میں پھر ورقہ بن نوفل کے پاس گیا،
ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن ہے، اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب آپ پہ وحی نازل ہوئی تھی تو انہیں کے پاس آپ گئی تھی. تو ورقہ بن نوفل سے میں نے جا کے پوچھا کیا کوئی نبی بھی آئے گا؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اور وہ تمہیں لوگوں میں سے آئے گا، قریش میں سے آئے گا. کہ میں اس وقت سے انتظار کر رہا ہوں. تو وہ تو اس وقت ایمان لے کر آ گئے تھے. تو یہ الحمدللہ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، آپ کی شرافت، آپ کی پاک دامنی کے حوالے سے، تو یہ احادیث کریمہ میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا آپ کبھی آپ نے شراب پی ہے؟ تو کہا اعوذ باللہ من الشیطان کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں پی. کہا کیوں نہیں پی؟ کہا کہ مجھے معلوم ہے شراب پینے کے بعد انسان اول فول بکتا ہے، اس کی عزت خراب ہوتی ہے، لوگوں کے اندر ذلیل و رسوا ہوتا ہے، تو میں نے اس لیے کبھی شراب کا ہاتھ نہیں لگایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے یار ابو بکر نے سچ کہا. آپ نے پوری زندگی کبھی بت پرستی نہیں کی، ان بت پرستوں میں پیدا ہوئے، لیکن آپ کا کردار جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار سے مشابہ ہے. آپ کا بچپن کا واقعہ آتا ہے کہ میلہ تھا جس کے اندر بت پرستی کا میلہ تھا. تو جس طرح ہمارے یہاں پہ لوگ میلے میں جاتے ہیں تو وہ عرب کے لوگ بھی میلے میں گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق کے والدین آپ کو ساتھ لے کے چلے گئے. تو آپ ایک طرف کھڑے ہو گئے، لوگ بتوں کی عبادت کر رہے تھے، تو آپ کے والد نے کہا بیٹا یہ عبادت کرو اس کی. تو والد آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ابھی 8-9 سال کے ہوں گے، چھوٹے بچے ہوں. تو آپ نے بت سے کہا اے بت مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دے دے. تو بت نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر آپ نے کہا اچھا دیکھ میں تجھ پہ حملہ کر رہا ہوں تو اپنے آپ کو بچا لے. آپ نے پتھر اٹھایا، بت کو اٹھا کے مارا دھم سے، بت ٹوٹ گیا. تو کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو آپ کے والد نے پھر آپ کو چھپا دیا کہ یہ کفار قریش جو ہے مشرکین آپ کے دشمن نہ ہو جائیں. تو کبھی ساری زندگی آپ نے بت پرستی نہیں کی، اور آپ ان اللہ تعالیٰ کے نبی کے جتنے بھی صحابی ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے ہیں، اس میں عام تو عام آدمی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. یہ آپ نے واضح فرما دیا، اور فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی بیائی میں تم فاتح تم ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، شجاعت و بہادری کے اندر بھی آپ بہت سب سے بڑھ کر تھے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو کہ امت مسلمہ کے شجاع ترین افراد میں سے ہے، اور ایک مرتبہ ممبر پہ بیٹھے ہیں تو آپ نے لوگوں سے سوال کیا تمہیں پتا لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ سب نے کہا آپ ہیں سب سے زیادہ بہادر. تو آپ نے فرمایا نہیں میرا معاملہ تو یہ کہ میرے سامنے جو دشمن آیا میں اس کو صفایا کر دیتا ہوں، لیکن میں پوچھ رہا ہوں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں پتا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہا کہ وہ اس وجہ سے کہ جب غزوہ بدر کی رات تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عریش، یعنی عریش کہتے ہیں جھوپڑے کو، آپ کے لیے وہ عریش بنایا گیا. تو اس وقت یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حفاظت کے لیے کون کھڑا ہوگا، اور دشمن جو ہے آپ پر حملہ کرنا چاہتے تھے ہر طرف سے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آوازیں دی جا رہی تھی، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اور ایسے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تلوار سونٹ کے آ گئے، کہا کہ میں خدمت کے لیے حاضر. اور 3 دفعہ آوازیں دی گئی، تینوں دفعہ آپ ہی کھڑے ہوئے، اور پھر آپ نے نبی علیہ السلام کی پوری خدمت انجام دی. اور فرمایا کہ ایک زمانہ تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کی دین کی دعوت دے رہے تھے مکہ معظمہ میں، تو اس وقت کافروں نے آپ پہ حملہ کر دیا، اس لیے نے آپ کو پکڑ لیا. کوئی آپ کو دھکے دے رہا، کوئی آپ کو مکے مار رہا، کوئی جوتے مار رہا آپ کو، اور لوگ سب کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے. صرف ابو بکر صدیق تھے جو ایسے موقع پہ اٹھے اور اس کو دھکا دیا اور اس کو الگ کیا، اس کو الگ کیا. کہا ظالموں تم اس شخص کو مارتے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، کیونکہ کافر یہی کہہ رہے تھے تم ہی ہو نا وہ جو کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے. تو اس پر وہ آپ علیہ السلام پہ حملہ کر رہے تھے. پھر یہ واقعہ بڑا تفصیل کا ہے، وہ تفصیل چاہتا ہے لیکن میں ٹائم نہیں وہ تفصیل سے نہ بیان کروں. لیکن آپ فرماتے ہیں اس وقت یہ ابو بکر صدیق ہی تھے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں سارے کافروں کے سامنے آئے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ
کیا فرعون آل فرعون کا مومن افضل ہے یا ابو بکر صدیق افضل ہے؟ تو حدیث شریف میں آتا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر اتاری اور اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھنے لگے۔ فرعون کے قوم میں بھی ایک مومن تھا جو فرعون کا کزن تھا، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آیا تھا، اپنے ایمان کو چھپاتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک لمحہ اس کے 1000 لمحوں سے بہتر ہے۔ تو ابو بکر سب سے افضل ہے اس کے اندر۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ کے علم کا معاملہ ہے، آپ کے دراصل ٹائم نہیں ابھی، لیکن میں مختصر آپ کو عرض کر دوں کہ صحابہ کرام میں جو سب سے زیادہ علم والا جسے سمجھا جاتا تھا خود، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فتویٰ دینا ایک بہت مشکل کام ہے، اور نبی کی موجودگی میں کوئی فتویٰ دے تو وہی دے سکتا ہے جس کو اللہ کے نبی اجازت دے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھی کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اجازت دی تھی، اور کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ لوگوں کو فتویٰ دیں۔ تو ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مفتی ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بڑے خوابوں کی تعبیر کو جاننے والے ہیں۔ کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تعبیر کا علم سکھایا اور میں نے وہ ابو بکر کو سکھایا۔ صحابہ میں سب سے زیادہ علم والا، سب سے زیادہ فراست والے، سب سے زیادہ دانا، سب سے زیادہ عقل والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہ جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا اور اس وقت صحابہ کرام پریشان تھے، تو مختصر بات یہ ہے کہ آپ نے اس وقت فیصلہ لیا، اور تمام صحابہ جو ہے وہ انکار کر رہے تھے، کیونکہ آپ نے کہا کہ ایک لشکر مسلمانوں کا لڑنے کے لیے شام جائے گا، اور جو زکوٰۃ کے منکرین ہیں ان سے بھی جہاد کروں گا میں، جو ختم نبوت کے منکرین ہیں ان سے بھی جہاد کروں گا۔ اور صحابہ کہہ رہے تھے کہ حضرت اتنے سارے لوگ تو ہمارے پاس ہیں ہی نہیں ہیں، یہ شام کی اتنی بڑی سلطنت عیسائیوں کی، اس سے کیسے ہم مقابلہ کریں گے؟ ادھر ہمارے اپنے لوگوں میں سے بعض زکوٰۃ کے منکر ہو کے کافر ہو گئے، ان سے آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو آپ نے کہا نہیں، یہ کام ہو کے رہے گا، اور آپ نے وہ کام کیا، اور اللہ نے سارے معاملات میں فتح عطا فرمائی۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے موقع دیا تو آئندہ جمعے بھی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اور ان کی سیرت، ان کے فضائل و مناقب آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تو تمام حضرات کوشش کیجیے گا کہ 1 بجے تشریف لایا کریں، کہ 1 بجے ہمارے یہاں پہ الحمدللہ ہر جمعے کو حزب البحر شریف پڑھا جاتا ہے، اور حزب البحر شریف ایسی عظیم الشان دعا ہے کہ جس کی فضیلت میں بیان کروں تو شام ہو جائے، اس کی فضیلت ختم نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔